ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بارک وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے سرفراز فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ کیا اور ایمان کی تجدید کے لیے ہم سب کو یہاں پر جمع فرمایا۔ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے۔ ہم الحمدللہ ذکر حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ کا فرما کر رہے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے فیضان سے حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے نا بے شمار جو ہے نا کرامتوں سے بھی نوازا اور علم سے بھی نوازا اور علم کے مطابق عمل سے بھی نوازا، اور ہر عمل میں آپ کے اخلاص ہوتا اور استقامت بھی آپ کے پاس ہوتی، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت فرمانے والے، اور اللہ تعالیٰ کا بڑا خوف آپ کے پاس تھا۔ مطلب خوف خدا کی مثال اگر دیکھنا ہے تو حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ، آپ ایک مرتبہ عید کا دن تھا، حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ عید کا دن تھا، تو آپ فرماتے ہیں کہ جو نا لوگ کہہ رہے ہیں کہ کل عید ہے، کل عید ہے، سب خوشیوں میں لگے ہوئے، آپ فرماتے ہیں میرے لیے عید کا دن کون سا ہے؟ آپ فرماتے ہیں میرے لیے عید کا دن یہی ہے کہ جب ایمان سلامتی کے ساتھ، جو میرے پاس اب ایمان ہے سلامتی کے ساتھ لے کر میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں، یہ وہ دن میرے لیے عید کا دن۔ کون سا دن عید کا دن ہے؟ آپ سردار الاولیاء ہے، پچھلی امت کے اولیاء ایک طرف اور آپ کا مقام ایک طرف، مطلب تمام اولیاؤں کے سردار ہیں آپ کا مقام اتنا بڑا ہے، ایمان تمام ایمان والوں کے سردار، متقیوں کے سردار، نیکوکاروں کے سردار ہیں آپ، مگر آپ کیا فرما رہے ہیں میرے لیے عید کا دن؟ مطلب ہمارے لیے اس میں سبق ہے کہ اتنے اللہ کے خاص بندے ہونے کے باوجود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرنے کے باوجود، پیدائشی ولی ہونے کے باوجود آپ کیا فرما رہے ہیں میرے لیے عید کا دن کیا ہے؟ کہ میں سلامتی کے ساتھ ایمان لے کر یہاں سے اگر چلا گیا تو وہ دن میرے لیے عید کا دن ہے۔ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ عید کا دن میں کل ہے کل ہے، مگر آپ فرما رہے ہیں میرے لیے عید کا دن۔ تو تمام اولیاء اللہ جو ایمان والے ہوتے ہیں، اس لیے ہم بار بار دعا کرتے ہیں کہ مولا خاتمہ بالخیر کر۔ ہم کیوں کرتے ہیں؟ ہم اولیاء اللہ کی کاپی کرتے ہیں، کیونکہ اولیاء اللہ کیا کرتے ہیں؟ اولیاء اللہ کو معلوم ہے کہ سب سے اہم چیز، ہم ہر چیز تو کما لیں گے، یہاں پیسہ کما لیں گے، جو ہے نا بینک بیلنس بھر لیں گے، گھروں پہ گھر خرید لیں گے، زمین پہ زمین خرید لیں گے، جائیداد پہ جائیداد خرید لیں گے، یہ سب ہونے کے باوجود اگر ہمارے پاس ایمان نہیں رہا تو ہمارا آنا ویسٹ ہو گیا۔ ہم آنے کے جو مقصد ہے مقصد پورا نہیں کرے، مطلب ہم یہاں پر جو ہے نا ذلیل اور رسوائی کے علاوہ ہمارے پاس آخرت میں ہے اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، کیونکہ ایمان ایسی دولت ہے، سب سے بڑی دولت ہے۔ تمام اولیاء اللہ ہم جو کو جو ہمارے پیروں سے بھی جو ملا کہ یہی دعا کرتے ہیں مولا خاتمہ بالخیر خیر فرما، ایمان کی دولت سے بات۔ تو حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ اپنے ہمارے پیرانے پیر کیا فرما رہے کہ میرے لیے عید کا دن کیا ہے؟ کہ میرے لیے عید کا دن یہی ہے کہ میں سلامتی کے ساتھ جو ایمان ہے، یہ ایمان پر میرا خاتمہ ہو جائے، وہی دن میرا خاتمہ جو خیر پہ ہو جائے، وہی دن میرا عید کا دن، وہی دن میرا خوشی کا دن ہے۔ اب ہمارے پاس اگر خوشی کا دن اگر ہم اپنے آپ سے سوال کریں، حقیقت میں ہم اپنے آپ سے سوال کریں، میں اپنے آپ سے سوال کروں، آپ اپنے آپ سے سوال کریں، تو ہمارے لیے خوشی کا دن کیا رہتا؟ ہمارے لیے خوشی کا دن رہا، ایک باپ ہے تو اس کے لیے خوشی کا، ایک ماں باپ ہے تو ان کی خوشی کا دن یہی رہتا کہ ان کا اگر بچہ ہے تو بچہ کامیاب ہو جائے، اس کو نوکری نہیں ہے تو نوکری لگ جائے، وہ خوشی کا دن، نوکری ہے تو پروموشن ہو جائے وہ خوشی کا دن، نوکری ہے پروموشن ہے سب سے شادی ہو جائے خوشی کا دن، یا ایک باپ کے لیے ایک بیٹی ہے تو بیٹی کے لیے جو ہے نا شادی ہو جائے وہ خوشی کا دن۔ مطلب ہماری خوشی تو یقیناً ہے، رہنا چاہیے، مگر ہم اصل جو خوشی ہے اس کا خیال ہمیں نہیں ہے۔ ہمارے اولیاء اللہ، ہمارے بزرگان دین، ان کی سوچ کدھر تھی؟ ان کی سوچ آخرت تھی، ان کا عمل آخرت تھا۔ ہماری خوشی کیا ہے؟ عارضی زندگی کی خوشیوں میں ہم لگے ہوئے کہ ہاں بھائی یہ مل گیا تو بس ہو گیا میرا کام۔ اگر کوئی
کسی کا جو نا بیٹا ہے ویزا نہیں لگ رہا، ویزا لگ گیا تو ایک بار ویزا لگ گیا تو بس وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارے خوشی کا دن، مطلب ہم اپنے دل کو لے گئے. کسی کے پاس یہ ہے کہ بھائی مال میرے پاس آ جائے، پیسہ میرے پاس آ جائے، جو نا میرے پاس فلاں فلاں پراپرٹی آ جائے، 2-3 پراپرٹیاں آ جائے، کرایہ میرے کو آ جائے، کمرشل پراپرٹی ہو جائے، میرے کو فلاں فلاں جو ہے نا اتنا اتنا رینٹ آ جائے، تو ہم بولتے ہیں یہ خوشی ہے میرے لیے. مگر اولیاء اللہ کے پاس خوشی کیا ہے؟ اولیاء اللہ کے پاس یہی خوشی ہے. حالانکہ حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ پیدائشی ولی ہے، پیدائشی ولی، مادر ذات جو ہے نا ماں کے پیٹ سے ولی ہے، اور آپ پوری زندگی دین کی خدمت میں گزارے، 40 سال سے زیادہ تو تبلیغ میں ہی گزارے، 40 سال سے زیادہ، اور بڑی مشقتیں اٹھا کے علم دین حاصل کیا، اور کئی کتابیں لکھی، تحریریں لکھی، خطبات دیے، کئیوں کو آج تک بھی آپ کا فیضان جاری اور قیامت تک جاری رہے گا. کئیوں کو جو ہے نا اللہ سے جوڑا، بندوں کو رب سے جوڑا. آپ کی تحریریں خطبات آج بھی بندوں کو رب سے جوڑ رہی ہے. ہر چیز کرے آپ، ہر عبادتوں میں آگے، قرآن سے محبت، اللہ سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت. مطلب آپ کوئی ڈپارٹمنٹ ایسا نہیں ہے آپ نہیں بول سکتے کہ ہاں حضور غوث الثقلین یعنی ہر فتاوا دیتے تھے آپ، علم حاصل کرتے تھے، علم دیتے تھے، وقت بھی برباد نہیں کرتے تھے. مگر اتنا سب ہونے کے باوجود بھی اس تمام اپنے عمل کو سائڈ میں رکھا، اور کیا بول رہے ہیں؟ میرے عمل کو نہیں رکھا کہ مولا میرے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ کتابیں، میرے پاس یہ محنت ہے، میرے پاس یہ کوششیں، میرے پاس یہ جو نا یہ تلاوت ہے، میرے پاس یہ روزے، میرے پاس یہ نوافل ہے، میرے پاس یہ فرائض ہے، میرے پاس یہ جو نا عمل ہے کہ میں کئی بندوں کو تجھ سے جوڑا. کچھ بھی عمل نہیں رکھ رہے. کیا رکھ رہے ہیں کہ کاش خالی میری یہی خواہش ہے، میرے لیے عید کا دن تو وہی ہے جب میں خاتمہ میرا خیر پہ ہو جائے، سلامتی کے ساتھ میں ایمان لے کر یہاں چلا ہوں، یہی میری خوشی ہے. فرمائیں ہمارا آج کیا ہے؟ ہمارا ایمان کیا ہو گیا کہ ہم کیا ہے 2-4 عمل کرتے، اور 2-4 عمل کر کے کیا سمجھتے ہیں؟ ہم پورا حق ادا کر دیے سمجھتے. اور ہمارے عمل میں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے اندر میں ہوتی. یہ حضور غوث الثقلین کا خوف خدا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہے. اپنے عمل کو نہیں، اولیاء اللہ بھی کیا سکھاتے؟ اپنے عمل کو نہیں رکھنا، مولا کی بارگاہ میں پیش نہیں کرنا. ہم اپنے عمل کو مولا کی بارگاہ میں نہیں پیش کر سکتے. ہم اللہ کے فضل کی امید رکھنا، کیونکہ اولیاء اللہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی فضل سے امید رکھتے ہیں، مولا تیرے فضل سے ہمیں بخش دے. کیونکہ ہم اپنے عمل کو جو ہم اپنی عبادتوں کو رکھیں گے تو ہماری عبادتوں میں اخلاص، نہ خشوع، نہ خضوع، نہ اس پہ ایمان. مگر اولیاء اللہ کا کیا ہے؟ اولیاء اللہ اپنے عبادتیں بھی کرتے، ہر چیز بھی کرتے، اور مگر یہ مولا کی بارگاہ میں نہیں رکھتے. کیا رکھتے؟ وہ مولا کے فضل کو تلاش کرتے، مولا اپنے فضل سے تو ہمیں بخش دے. تو یہاں پر حضور غوث الثقلین سکھا رہے ہیں کہ میرے لیے عید کا دن ہے تو ہمارے لیے عید کا دن کیا ہے دیکھ لیے. ہم اچھے کپڑے، اچھے جو ہے نا گاڑی، اور جو ہے نا ہمارے جو ہے نا نوکری لگ جانا، ہم سمجھتے ہیں خوشی کا دن ہے، ہم سمجھتے ہیں عید کا دن ہے. اور رمضان کے 30 روزے رکھ کے ہم جو ہے نا ہمارے اندر یہ انانیت آتی ہے، میں روزے رکھ لیا، میں عبادتیں کر لیا اور عید کا. مگر اولیاء اللہ کے پاس کیا ہے؟ اولیاء اللہ کے پاس یہ ہے کہ عید کا دن وہی ہے جب خاتمہ خیر پہ ہو. تو ہم اس لیے اولیاء اللہ کیا ہے بار بار مانگتے، اس لیے ایمان کی اہمیت ہے. ایمان والے کو ہی اللہ تعالیٰ جو ہے نا تمام وعدے، ایمان والا ہی کامیاب ہوتا. اولیاء اللہ سے ہم جڑیں گے، حضور غوث الثقلین سے جڑیں گے، آپ کے غلاموں سے جڑیں گے، تو کیا ہوگا؟ ایمان کی دولت سے ملے گی. کیونکہ ایمان والا ہی جو ہے نا اللہ کے پاس مکرم بندہ ہے، ایمان والا ہی اللہ کے پاس جو ہے نا ایسا ہے جس کو تمام نصرتوں کا جو وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کرے، خالی اعمال کرنے والوں کو نہیں. جو ایمان لایا اللہ تعالیٰ فرمایا اس کے لیے نصرتیں، اس کے لیے انعامات ہے، اس کے لیے جو نا جنت ہے. خاتمہ جس کا ایمان پہ نہیں ہوا وہ دوزخی ہے، دنیا میں بھی دوزخی ہے، آخرت میں دوزخ. تو ایمان کی اہمیت ہے. اولیاء اللہ جو اہمیت دیتے کیا؟ ایمان ہمارے اندر. اب ہمارا ایمان کیا ہو گیا؟ دیکھیے آج ہمارا ایمان کیا ہو گیا، ہمارا یقین کیا ہو گیا. اولیاء اللہ کے پاس گئے تو کیا ہوتا؟ ہمارے اندر کا جو چھپا ہوا جو شرک ہے، چھپا ہوا جو کفر ہے، وہ نکالتے اولیاء اللہ، نکال کے اس میں ایمان بڑھتے. کہ کیا ایمان بڑھتے؟ کہ اللہ سے تو پڑھ رہا، اللہ تیری حاجت پوری کر رہا، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں ہے. اولیاء اللہ کا کام کیا ہوتا ہے؟ اولیاء اللہ کا کام یہی ہوتا ہے کہ بندوں کو رب سے جڑنا. کوئی بھی اولیاء اللہ اپنے سے نہیں جوڑتے. اگر کوئی بندہ اپنے سے جوڑ رہا مطلب وہ اولیاء اللہ کی محفل کا نہیں ہے، وہ اولیاء اللہ کی جو ہے نا تعلق رکھنے والا نہیں ہے، وہ کچھ اپنا اور بنا لیا. اولیاء اللہ کون ہوتے؟ کہ اللہ کے ولی کون ہوتے؟ اللہ کے دوست کون ہوتے؟ اللہ سے جوڑنے والے ہوتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑنے والے. تو کس طرح جوڑتے؟ ایمان سے جوڑتے. جو تعلق بندے کا اور رب کا ٹوٹ گیا، جو گٹھ جوڑ بندے کا اور رب کا ٹوٹ گیا، اس کو جو ہے نا جوڑتے، اس کو مضبوط کرتے. تو ایمان سب سے اہم چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کو پہلی چیز کیا دی؟ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ تو 13 سال کے بعد ہے اعلان نبوت کے. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کیا فرمایا؟ کہ ایمان کی جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا دعوت دی. فرمایا کہ لا الہ الا اللہ پہ تم ایمان لاؤ کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. اور ہمارا ایمان کیا ہو گیا آج؟
جو ایمان ہمارا اللہ پہ ہونا تھا ہم یہ ایمان مخلوق کو دے دیے. ہمارے اندر یہ بیٹھ گیا، کفر بیٹھ گیا، خوف بیٹھ گیا مخلوق کا کہ مخلوق سے میں پل رہا ہوں، پیسوں سے میں پل رہا ہوں، دوستوں سے میں پل رہا ہوں، رشتے داروں سے میں پل رہا ہوں، بینک بیلنس سے میں پل رہا ہوں، زمین سے میں پڑھ رہا ہوں، پراپرٹی سے میں پڑھ رہا ہوں، رینٹ سے پڑھ رہا ہوں. ہمارے اندر یہ کچھ بھی پرابلم آتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں؟ ارے میرے پاس پیسہ ہے نا. بیماری ہوتے ہی فارمیسی جاتے ہیں تو ہم کیا بولتے ہیں؟ ارے پیسہ ہے نا میرے پاس. ہاسپٹل جاتے بولتے ہیں ارے میرے پاس انشورنس ہے. مطلب ہم ہر کام میں کیا کریں؟ اللہ کا جو بھی غیر ہے، اللہ کے علاوہ جو بھی غیر ہے، ہمارا دل ہر کام میں کیا ہے؟ غیر کی طرف توجہ کرتا کہ ہاں بھائی فلاں چیز سے میرا کام ہو جاتا. آفس جا رہے تو یہ ہم کیا اولیاء اللہ کیا کرتے ہیں؟ ہر کام میں کیا کرتے ہیں؟ ہر کام میں جب صبح اٹھتے مولا کی طرف رجوع ہوتے، سوتے تو مولا کی طرف رجوع ہوتے، کام کو جاتے مولا کی طرف رجوع ہوتے. کیا کیسا رجوع ہوتے؟ مولا تو ہی یہ کام سنوارنے والا ہے، تو ہی بگاڑنے والا ہے، بس ہمارے لیے کام کو آسان فرما دے مولا، تیری یاد میں ہم کو آسانیاں فرما دی مولا، تیری طرف رجوع ہونے میں آسان. یہ ایمان تھا. تو اولیاء اللہ کیا کرتے؟ بندوں کو رب سے جوڑتے. تو حضور غوث الثقلین کیا فرما رہے ہیں؟ ایمان کی اہمیت ہمیں بتا رہے ہیں. حضور غوث الثقلین تو جنتی ہے. حضور غوث الثقلین کا تو مقام ایسا ہے کہ کئیوں کی جو ہے نا شفاعت فرمانے والے قیامت کے دن اولیاء اللہ ہے، سردار الاولیاء ہے. مگر ہم آپ کو یہاں بتا رہے ہیں کہ میں اتنا بڑا مقام کے ہو کر بھی میرے پاس ایمان کی اہمیت ہے، تو تمہارے پاس ایمان کی اتنی اہمیت. ہم ایمان سیکھے نہیں. ایمان کے معنی کیا ہے؟ جاننا. کیا جاننا؟ کہ اللہ ہمارا حاجت روا ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ سے ہم پڑھ رہے ہیں. یہ جاننے کا نام ایمان ہے. یہ جانیں گے ایمان تو ہمارے دل میں ایمان آئے گا. یہ ایمان آئے گا تو ہم خبر کے سوالات کے جواب دے سکتے. تو ایمان نہیں ہونے کی وجہ سے ہم کو جو بھی آ رہے ہیں پرابلمس، ہم ایمان نہیں ہونے کی وجہ سے آ رہے. تو سب سے پہلے ہم کو کیا کرنا ہے؟ اولیاء اللہ کی محفلوں سے جھٹ کے کیا کرنا ہے؟ اپنے اندر ایمان کو درست کرنا ہے. جو غلط ایمان ہمارے اندر، جو غلط یقین ہمارے اندر بیٹھ گیا کہ ہم اس سے پڑھ رہے ہیں، اس سے پڑھ رہے ہیں، اپنے آپ سے پڑھ رہے ہیں، نوکری سے پڑھ رہے ہیں، میرے پاس فلاں ڈگری ہے، یہ سب جو بھی کچرا ہے، یہ کچرے کو نکالنا اولیاء اللہ کی صحبت میں، ایک کامل پیر کی صحبت میں بیٹھ کے یہ جو غلاظت ہمارے اندر بیٹھ گئی اس کو نکالنا ضروری. یہی حضور غوث الثقلین کا فیضان ہے. یہی حضور غوث الثقلین کی کرامت ہے کہ مردہ دلوں کو زندہ کرتے تھے آپ. ایک تو جسم کو بھی، جس کی روح نکل جاتی اس کو بھی زندہ کرتے اللہ کے حکم سے. مگر اصل جو کرامت تھی، جو قلب مردہ ہو گئے، جس قلب میں دنیا کی محبت ہو گئی، جس قلب جو ہے نا خواہشات، جس نفس میں خواہشات آ گئے تھے، وہ ایسے نفس کو پاک کرتے، ویسے قلب کو پاک صاف کرتے آپ. یہی آپ کی سب سے بڑی کرامتوں میں سے کرامت ہے. ہم دل کو صاف نہیں کر رہے، نفس کو صاف نہیں کر رہے، اور ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ 5 وقت نماز پڑھ کے سمجھ رہے ہیں میں بہت بڑا کام کر لیا سمجھ. حالانکہ ہمارے اندر نفس ناپاک ہے، ہمارا قلب ناپاک ہے، ہمارے اندر میں بھری ہوئی ہے، ہمارے اندر میں اتنی ہے کہ ہم ہر کام میں بول رہے ہیں میں کر لیا، انہیں کر لیا، فلاں کر لیا. مطلب جو مقام اللہ تعالیٰ کو دینا تھا ہم بول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں میں کر لیا، اور بزبان حال بول رہے ہیں میں کر لے سکتا ہوں، یہ میرے پاس پیسہ ہے، میرے پاس جو نا سرٹیفکیشن ہے. ہر کام میں ہم کیا کر رہے ہیں کہ مولا کو رکھنے کا، مولا کو ظاہر کرنے کا، اپنے آپ کو ظاہر کر رہے ہیں، مخلوق کو ظاہر کر رہے ہیں. ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کیوں بوجھے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے چاہت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا. تو اللہ چھپا ہوا خزانہ. تو اولیاء اللہ کا کرتے، اولیاء اللہ کی صحبت میں ہم جاتے ہیں تو وہ چھپے ہوئے خزانے کو ظاہر کرتے. چھپے ہوا خزانہ اللہ تعالیٰ، اللہ مالک ہے چھپا ہوا خزانہ. ہم اولیاء اللہ کی صحبت میں آ کے اولیاء اللہ کی جب صحبت میں آتے ہیں، اولیاء اللہ بتاتے ہیں ہم کو کہ دیکھو اللہ ہمارا مالک ہے، تم اللہ سے بڑھ رہے ہیں، اللہ ہمارا مختار ہے، اللہ کی قوت سے تم حرکت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جو زندگی دیا، یہ زندگی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. کوئی مخلوق تمہیں زندگی دینے والا نہیں ہے، کوئی مخلوق تمہیں جو ہے قوت دینے والی نہیں ہے، کوئی مخلوق تمہیں رزق دینے والا نہیں ہے. ہمارے اندر سے غلاظت کو نکال کے جو گندی گندی چیزیں بیٹھ گئی ہے وہ نکال کر صحیح چیزیں، صحیح سامان ڈالنے والے اولیاء اللہ. تو حضور غوث الثقلین کے غلام بھی جو حقیقی کیا ہے نا، 11ویں شریف کیا ہے حقیقی جو ہے نا غوث کا دامن کیا ہے؟ غوث کا دامن یہی ہے کہ ہم اپنا تعلق رب سے جو ہمارا ٹوٹ گیا، ہمارا دل جو مخلوق میں لگ گیا، وہ اس کو نکال کر رب سے جوڑے. ہمارا دل ہمیشہ مولا کی یاد میں لگا ہوا ہے، مولا کی طرف توجہ کرنے والا. یہ حقیقی جو ہے نا غوث کا دامن ہے، یہ حقیقی قادری ہے، یہ حقیقی مرید ہے. کہ مرید کیا ہے؟ کہ اپنے پیر کی ہر بات کو جو بتائے ہیں، جو رب سے جوڑنے کے طریقے بتائے، وہ جس سے جڑیا. اور ایک حضور غوث الثقلین کا واقعہ ہے کہ آپ کا اتنا خوف خدا تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ کعبۃ اللہ کی بارگاہ، کعبۃ اللہ جو ہے نا طواف کر رہے ہیں، طواف کرنے کے بعد آپ جو ہے نا آپ عمرے کے لیے یا حج کے لیے گئے تھے، تو آپ سجدہ ریز ہوتے ہیں خانے کعبہ کے سامنے، کنکروں پر اپنا سر رکھتے اور دعا مانگتے اللہ مجھے بخش دے اللہ، اور زارو خطا روتے اور بخش دے اللہ کسے مانگتے. آپ کی بندگی دیکھیے، اتنے بڑے مقام کی آپ مانگ رہے مولا مجھے بخش دے، اور اگر مولا تو اگر مجھے سزا کا حقدار ہوں
اگر یقیناً اگر میرے لیے سزا لکھ دیا مولا، اگر میں سزا کا حقدار ہوں تو قیامت کے دن مجھے اندھا اٹھانا مولا، مجھے قیامت کے دن انڈا اٹھانا. کیوں؟ آپ فرماتے ہیں مولا قیامت کے دن اس لیے انڈا اٹھانا کہ تیرے نیکوکار بندوں کے سامنے میں شرمندہ نہیں ہونا چاہ رہا. دیکھو آپ بندگی دیکھیے مولا کی بارگاہ میں، ایک تو بخشش مانگ رہے ہیں، ایک تو امید رکھ رہے ہیں، پھر خوف بھی ہے کہ مولا اگر تو سزا دینا ہی چاہ رہا ہے تو تیرے میرے کو اندھا اٹھا تو قیامت کے دن، تاکہ تیرے نیکوکار بندوں کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے. یہ آپ کا خوف خدا تھا. اللہ تعالیٰ سے اتنا خوف تھا، اتنی جو ہے نا آپ کے پاس بندگی تھی کہ یہ کیا ہے، یہ ہمارے پیر ہے، ہمارے پیر بتائے کہ عمل ہے بہت بہت سارے عبادتیں تو میں کر لیا، مگر بندگی کیا ہے بتا رہے ہیں. بندگی کیا ہے؟ اللہ کا خوف ہونا، اللہ سے امید ہونا، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے رہنا. ایمان کی سلامتی ہی اصل ہماری عید ہے. آپ بتا کے گئے کہ ایمان کے، اور حضور غوث ثقلین کا قول ہے کہ ایمان کیا ہے؟ زبان سے اقرار، دل میں تصدیق، یہ ایمان ہے. زبان سے اقرار ہونا، دل میں تصدیق ہونا اور معرفت الہی ہونا، یہ ایمان ہے. یعنی جس کا اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ہمارے پاس یقین، اللہ کی پہچان کا یقین ہمارے اندر ہونا، فرما رہے یہ ایمان ہے. تو آج دیکھو فی زمان ہم ہر چیز کی معرفت حاصل کر رہے ہیں، ہم حاصل نہیں کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں کر رہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان جنات کو اپنی معرفت کے لیے، اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا. ہم وہ پہچان حاصل نہیں کر رہے ہیں جو پہچان حاصل کرنا ہے رب کی. وہ رب کی پہچان کا جو رزلٹ ہے کہ رب سے ہم پل رہے ہیں. رب کے معنی کیا ہے؟ پرورش کرنے والا. رب کے معنی کیا ہے؟ رزق عطا کرنے والا، شے ناقص کو ترتیب کے ساتھ اللہ ترتیب پرورش کرنے والا. وہ رب کے معنی ہے. ہم وہ رب کا جو مقام ہے مخلوق کو دے دی. ہمارا کو پہچاننا تھا کہ ہم مخلوق سے نہیں پل رہے ہیں، رب سے پل رہے ہیں. ایمان کیا ہے؟ یہی دل میں بٹھانا کہ اللہ ہی ہمارا رب، اللہ ہی ہمارا رازق، اللہ سے ہی ہم پل رہے ہیں. ہمارے اندر یہ یقین آنا تھا. تو یہ یقین اگر ہمارے اندر بیٹھ گیا تو ہم ایمان والے بن گئے. تو خبر میں جاتے سوال کیا ہے؟ من ربو کا، بتا تیرا رب کون؟ پتا تو کس سے پل کیا ہے؟ نوکری سے پل کیا ہے. یعنی جو بندہ جیسا یقین اس کا یہاں دنیا میں ہوگا، جیسی تصدیق اس کے پاس یہاں پر ہوگی، اگر ہمارے دل میں تصدیق ہوگی کہ میں نوکری سے پلا، پیسوں سے پلا، ماں باپ سے پلا، شوہر سے پلا، تو خبر میں بھی جو جواب دے گا وہ دل میں جو تصدیق ہے وہی جواب دے گا، کیونکہ وہاں پر زبان نہیں چلے گی. دل میں جو ریکارڈڈ ہوگا، دل میں جو بیٹھ جائے گا وہی وہاں پر جواب دیں گے. تو ہم کیا بٹھا رہے ہیں دیکھیے، ہم کیا بٹھا رہے ہیں دیکھیے کہ ہم کیا بٹھا رہے ہیں. آج سوسائٹی میں لوگوں کی باتیں سن کے بول رہے ہیں کہ جو ہے نا پیسوں سے، پیسہ نہیں ہے تو پیسوں سے ہی سب کچھ ہوتا ہے. تو ہم ہمارے کانوں سن کے کیا بیٹھ گیا؟ ارے ہاں پیسہ ہونا ضروری ہے، پیسے کے بغیر تو کوئی گزارا نہیں ہے، پیسہ ہوتا ہی. تو یہ بات ہمارے اندر بیٹھ گئی کہ پیسوں سے ہمیں ہماری حاجت پوری ہو رہی، پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پیسہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. سب یہ غلط ہمارے اندر غلاظت بیٹھ گئی. ہم سمجھ رہے پیسہ، کئی بندے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے مگر سکون میں، کئی بندے جس کے پاس پیسہ ہی پیسہ ہے مگر بے چین ہے. تو پیسہ کیسا حاجت پوری کرتا؟ اللہ تعالیٰ ایسا ہمارا مالک ہے کہ ہر حاجت پوری کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. کئی لوگ بیمار ہے، پیسہ ان کے پاس ہے، بڑی بڑی بیماریاں، مگر پیسہ ان کی حاجت پوری نہیں کر سک رہا. پیسہ ہونے کے باوجود بھی وہ پریشان ہے. کیوں؟ اللہ ہمارا حاجت روا ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وہاں پر کہ تیری حاجت پیسوں میں نہیں رکھے، تیری حاجت میرے سے، میں تیرا الہ ہوں، میں تیری پرورش کرنے والا ہوں، مجھ سے تو. کئی لوگ ہیں کئی بیماریوں میں، پیسہ ان کے پاس ہے، مال ان کے پاس ہے، پراپرٹیاں ان کے پاس ہے، مگر کچھ بھی نہیں کر سک رہے، مجبور اور محتاج ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، مالدار کو مال دے کر بھی بتا رہے ہیں تیرے پاس مال ہے، ہر چیز ہے، مگر تو الہ نہیں، الہ میں ہوں، میری مرضی کی تحت زندگی، میری مرضی سے کائنات چلنے والی. میں جس کو چاہے شفا دوں، میں جس کو چاہے بیمار کروں. حاجت روا میں ہوں، الہ میں ہوں. ہمارا کو ایمان لانا ہے کہ ہمارا حاجت روا، ہمارے کام کو سنوارنے والا اللہ تعالیٰ. تو ایمان بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو نصرت دیے. اور ایمان کی اہمیت ہم ایک چھوٹا سورہ پڑھتے، والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ زمانے کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں، قسم کھا کے بول رہے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، تمام انسان خسارے میں، تمام انسان نقصان میں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل صالح. یعنی ہر کوئی نقصان میں، ایسا بتا کر قسم کھا کر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اصل جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کرے. تو ایمان کی اہمیت اللہ کے پاس، ایمان اور عمل صالح، ایمان اور عمل صالح، ایمان بھی ہو عمل صالح بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ لوگ خسارے میں نہیں، یہ لوگ نقصان میں نہیں ہے، یہ لوگ کامیاب ہوں گے. ایسے تو کامیابی کیا ہے؟ کامیابی یہی ہے کہ ہم ایمان والے بن جائے اور ہمارے دل میں بات بیٹھ جائے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا حاجت روائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر، ہمارے دل میں بٹھائے. اور یہ دل میں کیسا بیٹھے گا؟ یہ
علم سے بیٹھے گا، اور یہ علم کہاں ملے گا؟ یہ اولیاء اللہ کے پاس ملے گا، جس کے پاس یہ علم ہے، جو لا الہ الا اللہ کا علم ہے، جو لا الہ الا اللہ کی فہم، جو دین کی فہم رکھنے والے، جو مقصد حیات بتانے والے، مقصد زندگی بتانے والے، ان کے پاس ہی علم ہے۔ ان کی صحبت میں ہم بیٹھیں گے اور اب علم حاصل کریں گے، وہ علم سے ہمارے دل کی جو ہے نا ناپاکی دور کریں گے، تو ہمارے اندر یہ دل میں بات بیٹھے گی۔ جب ہم لوگوں کے ساتھ جائیں گے، کام کریں گے، ہر چیز کریں گے، تو ہم یہی دیکھیں گے کہ اللہ ہمارا حاجت رہا ہے۔ ہم ہر کام میں ہم یہی گواہی دیں گے کہ ہم ہر چیز ہماری جو پرورش ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ سے ہی۔ آخر میں مولا سے یہی دعا ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم، کہ اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا بولنے سننے سے عمل کی توفیق عطا، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، ہماری صادق قبول فرما، اس میں جتنی بھی غلطیاں ہوں گی اپنے فضل و کرم سے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے خطۂ میں معاف فرما، مولا رحم فرما، حضور غوث الثقلین کا فیضان عطا فرما، مولا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔